بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. ناظرین میرے ساتھ موجود ہے محمد اسامہ عنی. کسی تعارف کے محتاج نہیں، آپ ان کو سنتے آ رہے ہیں، آپ ان کو دیکھتے ہیں. اسٹرالوجر، بزنس کنسلٹنٹ، ریلیجیس اسکالر، اور پاکستانی حالات کے اوپر جس طرح ان کی نظر ہے نہ کسی صحافی کی ہے نہ کسی تجزیہ کار کی ہے. ناظرین کل ہم نے بات کی ہے ٹھیک ہے نئی لیڈرشپ آئے گی، اسی بات کو انڈورس کیا ہے آج رؤف حسن نے. انہوں نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کی ایک نئی بنیاد رکھی جائے گی جس میں نئی لیڈرشپ کو جو ہے وہ موقع دیا جائے گا. کون لوگ سامنے آئیں گے، کون لوگ پی ٹی آئی کی کمان سنبھالیں گے، اور دوسرا کیا علیمہ خان یا بشرا بی بی پی ٹی آئی کو لیڈ کریں گی جب تک عمران خان چین میں ہے. دوسرا گورنر راج کی باتیں کے پی میں چل رہی ہیں، اور علی امین گھنڈا پور کے استعفے کے حوالے سے بھی ہم نے کل بات کی تھی. اور بشرا بی بی کی گرفتاری کے لیے ٹیم جو ہے وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس کے پی گئی، لیکن ان کو جواب ملا کہ یہاں بشرا بی بی نہیں ہے. اختلافات کی خبریں بہت بڑھ چڑھ کے سامنے آ رہی ہیں کہ کے پی کے اندر جو ایک میٹنگ ہوئی کہ بشرا بی بی نے اس میں جو ہے وہ مبینہ طور پہ کو گالیاں دی ہیں، جس کی وجہ سے ماحول ٹینس ہوا، اور بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کے ملازم نہیں ہیں، ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، لیکن حکم ہم خان کا مانتے ہیں، آپ کا حکم ماننا ہم پر کوئی جو ہے وہ مورل اوبلیگیشن نہیں ہے. کیا حالات بنیں گے، صورتحال کس طرف جائے گی، حکومت جو ہے. اور سب سے شرمناک بیان میں بتاتا چلوں فلان چودھری کا تھا جو انہوں نے دیا ہے کنٹینر سے جو جس بندے کو گرایا گیا اس حوالے سے. تو اس کے اوپر نہ انہیں کوئی ندامت ہے نہ شرمندگی ہے. کیا افسوس کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کہا جا سکتا. بہرحال ہونے کیا والا ہے، صورتحال کدھر کو جائے گی، حکومت کے پاس اب کتنا وقت ہے، سروائیو کرنا کتنا مشکل ہو چکا ہے، یہ جانتے ہیں محمد اسامہ علی سے. تھینک یو ویری مچ اسامہ صاحب. کیا دیکھ رہے ہیں، منظر نامہ کیا بن رہا ہے؟ میں نے تو کٹھے 8-10 سوالات آپ سے کرنی ہیں. جی بہت شکریہ آپ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. چلیں جتنے مجھے یاد رہے اتنے میں جواب دیتا جاؤں گا، جو میرے ذہن میں باقی رہ گئے. سب سے پہلے تو بشرا بی بی کا تو فل فلج جو بھی مخالف ہے وہ پی ٹی آئی میں پلانٹیڈ ایجنٹ ہے، کیونکہ اس میں پیج چیک کرنا ہوتا ہے کہ جو حکومت بشرا بی بی پہ جو زبان استعمال کر رہی ہے وہی اگر کوئی پی ٹی آئی میں کر رہا ہے تو سمجھ لیں کہ وہ ان کا ہی پلانٹیڈ بندہ ہے. دوسری بات یہ لاجیکل بات تھی کہ بشرا بی بی کا پیغام جو ہے وہ ایک با اعتماد ذریعہ ہے ایز کمپیئر ٹو ادرس. تیسری یہ ہے کہ یہ سنگجانی والے معاملے پہ گرفت ڈالنے کی کوشش کی گئی. ہم عمران خان کو اتنے عرصے سے ریڈ کر کے آپ کو بتا رہے ہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ عمران خان نے سنگجانی پہ ہاں کی ہو. چوتھی بات یہ ہے کہ یہ جو سارا جدھر تک معاملہ چلا گیا ہے یہ اب آپ اس کو اگلے فیز میں جاتا دیکھیں گے، مزید انٹینس، مزید شدت انگیز، اور مزید اس میں طاقت آئے گی اس ریئیکشن میں. یہ ویسے بڑے سیانے بن رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ لاشیں چاہتی ہیں، پہلے ہی انہوں نے وہ بنانا شروع کر دیا تھا بیانیاں. لیکن بے وقوف ہے نا، ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ آپ جن لاشوں ہم لاشیں لیکن نہیں دیں گے، پھر آپ نے دے بھی دی اور کوشش کی کہ بشرا بی بی کے ساتھ مونڈی جائیں یہ سارا ایونٹ جو ہے، تو اس میں بھی ناکامی ہوئی. کیونکہ ابھی تک بھی یہ پرسیپشن میکنگ میں بالکل فیل ہے، بالکل ان کی اسٹریٹجیز فیل ہے، اور کوئی واقعی یہ بات بالکل پاکستان میں نہیں ہے لاشیں گم ہونا یا اس ٹائپ کی کوئی بھی ایکٹیویٹیز. لیکن جو ان کا لینگویج ہے یا جو ان کے کاؤنٹر اسٹریٹجیز ہیں وہ انتہائی بوگس ہے. نفرت میں اضافہ، اور آگے جو ہے اس میں مزید شدت آئے گی. اور جو میں نے کل کی ایک پیغام میں ویڈیوز میں آپ کو بتایا تھا کہ آگے یوتھ ٹیک اوور لے گی، کیونکہ پی ٹی آئی کا اب راستہ جو ہے نا وہ ینگ بلڈ کی ہی اس پہ چلے گا. پی ٹی آئی کا اب جو راستہ ہے وہ ینگ بلڈ ہی آگے جیسے کہتے ہیں نا طے کر سکتا ہے. اور اس لیے یہ اب احساس ہو جائے گا پی ٹی آئی کو بھی بہت جلد، اور شاید اب وہ اس جگہ تک پہنچ بھی چکی ہے جب کوئی بھی بن سکتا ہے ان کا جو بھی ٹکٹ ہولڈر ہو یا جو بھی ہو. تو پھر اب اس کے لیے تو مسئلہ ہی نہیں رہا نا الیکٹیبلز، تو پی ٹی آئی کی سیاست اس سے آگے آ گئی ہے اور اب وہ ایک انقلابی راستے پہ ہے. تو ڈیفینیٹلی اس میں جہت بھی ہے، اس میں ٹربلز بھی ہیں، اس میں سب کچھ ہے اور اتنا آسان نہیں ہے.
تیسری بات یہ ہے کہ یہ تو پرانی مسلمانوں کی تاریخ بھری پڑی ہے اس طرح کی کنفیوژن سے. یہ کوئی آج نئی تو حکومت نہیں آ گئی جس پہ آپ لوگ اتنا اچھمبے کا شکار ہو گئے ہیں. جب امام حسین علیہ السلام نکلے تھے اس وقت کون سی حکومت تھی؟ جب جو ہے حضرت عثمان کو شہید کیا گیا اس وقت کیا صورتحال تھی؟ ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آپ لوگ آگے سفین سے چلتے چلے جائیں. حجاج بن یوسف نے کوئی یہودی مارے تھے؟ حجاج بن یوسف نے کیا کوئی عیسائی مارے تھے؟ ایسے چلتے آئے جہاں تک دل کرے چلتے آئے. تو اس لیے یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں کیونکہ آپ لوگوں کے گلوں سے اسلام اترا نہیں. اور سو کالڈ اسلام کے نام پہ ہم ایک وہ کیا کہتے ہیں کہہ لینے سے کیا ہوگا. قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم کہہ دو گے تو ہم مان لیں گے اور ہم تمہیں آزمائیں گے نہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم کہو ہم ایمان لے آئے تو ہم مان لیں گے تم ایمان لے آئے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم وجہ خلقت ہے ہماری کوئی وہ سب کو پتا ہے کہ ہم کدھر کو جا رہے ہیں. ہمارا ایک معرفت خدا میں روزانہ کوئی ترقی ہونی چاہیے تھی. 2 قدم آگے بڑھنا تھا اس لیے آئے تھے ہم. وہ کہیں بھی نہیں ہے تو پھر اس لیے اتنا زیادہ قوم بڑی ڈپریس نظر آتی ہے جیسے کوئی جنت دوزخ کا معاملہ ہو گیا. ہم نے جو بویا ہے وہ کاٹا ہے. یہاں قدم میں اتنی اموات ہوئی ہیں آپ لوگوں پہ کیا اثر ہوا؟ پچھلی دفعہ بلوچستان میں وہ آتے ہوئے بس سے اتار کے گولیاں ماری گئی کیا اثر ہوا؟ کتنا ظلم ڈھایا جاتا رہا بلوچستان کے پی کے اور اس سارے سراؤنڈنگز میں کوئی اثر نہیں ہے. آپ لوگ ٹیکنیکلی ڈھیٹ ہو گئے اور اوور آل معاشرے میں سب کے سب ہم شامل ہیں اس بے حسی میں. ہمیں کیوں نہیں احساس ہوا کہ اور آپ دیکھیں سب سے بڑا ہمارے اسلام کے ٹھیکیدار وہ کسی بھی فرقے کسی بھی مذہب کسی بھی اس سے وہ کیا کر رہے ہیں وہ بھی بالکل irrelevant سے نظر آتے ہیں اور ان کا بھی اسلام پورا ہے. تو اس لیے یہ جو سارا تناظر بن رہا ہے نا اس میں کوئی ہار جیت نہیں ہو رہی. ورسٹ سے ورسٹ کی طرف جانے کی تیاری ہے آپ کی. آپ دن بدن ورسٹ کنڈیشنز کی طرف موو آن کر رہے ہیں. اسامہ صاحب کنٹینر سے جس بندے کو گرایا گیا طاہر عباس تارڑ ان کا نام ہے. منڈی بہاؤالدین سے ان کا تعلق ہے. ہمارے مفتی بڑے مفتی منی مفتی تقی عثمانی بڑے فتوے دیتے ہیں. کسی ایک بندے کے ایک نماز پڑھ رہا تھا یا ویسے بیٹھا تھا کسی ایک مولوی نے کسی ایک مفتی نے کسی ایک عالم نے اس کی مذمت کی ہے کہ آپ نے غلط کیا ہے. یہ مطلب علماء سو میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ نہیں وہ علماء سو یہی ہے. فرق کی بات نہیں ہے وہ یہی ہے انہی کا ذکر ہے. فرق تو تب کریں نا جب آپ کوئی ایک دکھائیں تو پھر اس کی دوسری سائڈ پہ سو کھڑا کریں. یہی سو ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کا کیسے مجھے تو نہیں سمجھ آتی کہ ان کی نمازیں کیسے ہوتی ہیں اور انہوں نے کون سا اسلام سمجھا ہے اور ان کو اسلام کی کون سی ڈیپتھ پتہ ہے جو اس طرح کے حالات میں ان کو حق کی آواز بلند کرنے پہ نہیں آنے دے رہی یا ان کو irrelevant کر کے بیٹھی ہے. اور مسلمان جو ذمہ دار ہے پوری زمین کا اور جس کو اپنا کردار نبھانا ہے اور اپنے خدا تک پہنچنا ہے شیطان سے لڑتے ہوئے اس کی معرفت میں سفر کرنا ہے وہ ایسے کیسے وہ ہو کے بیٹھ سکتا ہے کٹ کے کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ ایک ظلم ہوا ہے. ایک جیسے کہتے ہیں کہ کہانی اگلے فیز میں جا رہی ہے مزید شدت آئے گی بہت دیر ہو جائے گی. لیکن بہرحال اس میں ایک اشارہ کر دوں کہ لوہے کو لوہا کاٹتا ہے. بس اس بات کو جو ہے نا آپ لوگ سمجھ لیں. اس کو چیک کرنے کے لیے آپ لوگ اس بات کے کہیں بھی پھیلاتے جائیں تو ایسے ہی آپ کو مستقبل میں مسائل جو سچویشن ہے وہ نظر آئے گی کہ لوہے کو لوہا ہی کاٹتا ہے. اور باقی رہے گی بات کے پی والی نماز سچویشن پہ پڑھتے ہوئے جی اسامہ صاحب کے پی والی سچویشن خیبر پختونخوا والی جو میٹنگ کی اندرونی کہانیاں اور وہ سارا گورنر راج. دیکھیں گورنر راج تو لگ سکتا ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن یہ صرف گورنر راج نہیں لگے گا. پورے کا پورا جو کے پی کے ہے وہ جو ہے ڈسٹرب ہوگا اور ڈی سینٹرلائز ہونے کی طرف جا سکتا ہے. اس سے مت کھیلیں اور صورتحال کو اتنی پازیٹیو یا اتنی وہ نہیں ہے کہ اس طرح کی کوئی یہ ایڈونچر کریں لیکن کر سکتے ہیں اس کے چانسز بھرپور ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو میٹنگ کا قصہ ہے وہ ڈیفینیٹلی بشرا بی بی تو صرف ایک پیغام رساں کے طور سے زیادہ کچھ نہیں ہے
کوئی ان کی انتظامی یا مینجمنٹ کی کوئی وہ نہیں ہے، تو ڈیفینیٹلی ان لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، جان کے وہ بیانیاں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ حکومت کے مزے لوٹ رہے ہیں، اور عمران خان اندر بیٹھے ہیں۔ مطلب آپ چیک کریں نا، اتنا عرصہ لیڈر بیٹھا رہے اندر اور آپ لوگ باہر۔ تو عمران خان کی تو چلو مجھے پتا ہے کہ اس کا اپنا ذاتی پلان ہے یہ، لیکن ان کا جو ہے جو رویہ ہے، ان کو کیسے سکون آیا کہ ان کا لیڈر جو ہے وہ اندر ہے اور یہ لوگ حکومت کے مزے لیتے رہے؟ تو اس لیے یہ جو اندرونی کہانی ہے ابھی کئی کروٹیں لے گی، کیونکہ اب پی ٹی آئی نے اب پی ٹی آئی نے یہ کرنا ہے کہ پی ٹی آئی میں یہ جو شکست و ریخت کا عمل ہے یہ جاری و ساری رہے گا، اور اگلی دفعہ مزید اس سے جو ہے نا وہ، کیونکہ ہو یہ رہا تھا کہ یہ ڈائیلاگ سی باتیں اور یہ جو درمیانی وہ تھے نا گیدڑ قسم کے، وہ جو کیا کہیں ان کو، گرگٹ قسم کے لوگ، یہ درمیان میں ادھر کچھ اور لگاتے ہوں گے، عمران خان کو کچھ اور لگاتے ہوں گے، اور خود سسٹم کے درمیان میں بیٹھ کے اس کے بینیفیشری تھے۔ ان لوگوں نے کام نہیں کسی سائٹ پہ جانے دیا، نہ عمران خان کو کامیاب ہونے دیا، نہ ان کو کامیاب ہونے دیا۔ ملک اس کی قیمت ادا کر رہا ہے۔ بھائی سیدھی سی بات ہے، دو باتیں ہیں، آپ کی میری لڑائی ہے، ایک جیت جائے ایک ہار جائے، بات ختم ہو جائے، لیکن ہم 3 سال سے دماغی مریض ہو گئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ عمران خان کی فتح کو فتح میں نہیں بدلنے دیتے، ان کو آسرے دے کے اپنی جیسے کہتے ہیں پلانز لیک کرتے ہیں یا جو بھی، اور سیم ٹائم پہ یہی وہ جو ہے ان کو بھی کامیاب نہیں ہونے دیتے، کیونکہ پیچھے پبلک ہے، اوریجنل نہیں ہے۔ تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کے لوگ جب تک ہٹیں گے نہیں، کامیابی نہیں آنی تھی، تو یہ کامیابی کی طرف پہلا قدم ہوگا۔ اسامہ صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اب پھر عمران خان کے کچھ مقدمات میں ضمانتیں مسترد ہوئی ہیں، از اٹ پاسبل کہ خان کا یہ معاملہ ملٹری ٹرائل کی طرف جا سکتا ہے؟ اس سارے یہ جو مس ایڈونچر ہوا ہے یا جو بھی معاملہ ہوا ہے، کامیاب تھا ناکام تھا، کوئی پلاننگ کا فقدان تھا، جو بھی آپ نے کہا لہریں آتی ہیں آئیں گی، وہ آتی رہیں گی، دسمبر تک معاملہ چلنا ہے، خان کے حوالے سے اب کیا دیکھ رہے ہیں؟ از اٹ پاسبل کہ اس کا خان کا ملٹری ٹرائل جو ہے وہ کہانی اس طرف جا سکتی ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال اس طرف آگے جائے گی، بات کسی اور سائڈ پہ جا سکتی ہے۔ مطلب عدالتیں عمران خان کو ریلیف دیں گی، اور یہ صورتحال جو بن رہی ہے، یہ ایموشنل پریشر میں پوری قوم ہے اس وقت، ذہنی طور پہ بڑی ٹینس ہے، اور اگر اس میں کوئی اور ایڈونچر کیا گیا تو پھر ڈیفینیٹلی تاریخ ان لوگوں کو انہی ناموں سے یاد کرے گی جیسے کبھی پرانے جب پاکستان 2 لخت ہوا تو ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، اور تاریخ ان کو اسی ناموں سے لکھے گی بھی۔ اور اب خیر یہ وقت نہیں ہے، آگے ہم ریڈیکلائز ہو رہے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ اب کوئی کرے گا تو بھاگ جائے گا یا اس کو بھاگنے دیں گے قوم، اور یہ تو بس پریکٹس کرائی جا رہی ہے۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے یہ پی ٹی آئی کا ٹریننگ سینٹر بنا دیا گیا ہے۔ لیب تو ہم ویسے بھی تھے پاکستان کہ ادھر دنیا کے تجربے ادھر ہی کیے جاتے تھے جتنے بھی سائیکولوجیکل، اور لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کا ٹریننگ سینٹر بن گیا ہے۔ ایک اس خطے کی سب سے زبردست جمہوری پارٹی جو بننے جا رہی ہے، اس کے لیے انہوں نے پورا اہتمام کیا ہے، کیونکہ وہ اہتمام بھی بڑا اوریجنل کیا ہے، بلکہ ٹریننگز فیک ہوتی ہیں، اور آج تک پھر وہ کئی دفعہ آپ کو پتا ہے کہ وہ اتنے کامیاب وہ نہیں رہتے، لیکن پی ٹی آئی اوریجنل تیاری کر رہی ہے، اوریجنلی تیار ہوتی جا رہی ہے۔ تو اس لیے یہ کامیابی کی طرف میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلا قدم ہے، اور اس کو اس طریقے سے آپ لوگ کسی اور اینگل سے دیکھ رہے ہیں آئی ڈونٹ نو، لیکن میرے اپنے اینگلز ہیں اور میں ان میں بالکل کلیئر ہوں کہ یہ پی ٹی آئی ایک اگلے فیز میں مزید طاقت سے، مزید اس سے شدت سے داخل ہو گئی ہے۔ اسامہ صاحب، نجم سیٹھی نے کہا ہے کہ عمران خان کو اگلے 1-2 ماہ میں رہا کر دیا جائے گا اور ان کو منی گالا بٹھا دیا جائے گا، لیکن وہ عملی سیاست 3-4 مہینے نہیں کر پائیں گے، اور سب سے بڑی مزے کی بات جو ہے جس کے اوپر مجھے ہنسی بھی آئی کہ وہ اب لوگوں کے دلوں سے اتر چکے ہیں۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ 2-3 مہینے میں خان صاحب رہا ہو کے اور پھر عملی سیاست نہیں کریں گے؟ دیکھیں
یہی تو پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے جس پہ عمران خان ڈیل نہیں کر رہے, ٹائم ہی تو دے نہیں رہے وہ ان کو. اور عمران خان کی رہائی تو ڈیفینیٹلی ایکسپیکٹڈ ہے, جب وہ چاہیں جب بھی چاہیں نکل آئیں. میں نے پہلے ہی کہا ہے, ہاں کرتے ہیں کہ 3 مہینے کچھ نہیں ہوگا تو باہر نکل آئیں, لیکن ان کا مشن مجھے لگتا ہے کہ پورا تقریباً ہونے کو ہے, تو اب شاید وہ نکل آئیں, ذاتی طور پہ مجھے یہ لگتا ہے. اور کیونکہ یہ لوگ کہتے تھے آپ کی تاریخیں کیوں غلط ہوتی ہیں, وہ نکلنا ہی نہیں چاہتے تھے سر. اور وہ جب ان کی اب اپنے جیسے کہتے ہیں انہوں نے جو اپنا گول سیٹ کیے تھے, ان گولز کو سیٹ کرنے کے بعد ٹیسٹر ویسٹر وہ سارا کچھ مار چکے ہیں. اب چانسز ہوں گے اگر وہ نکلنا چاہے تو نکل آئیں, گولی دے سکتے ہیں ان کو, گولی دے دیں ٹھیک ہے, اتنا ہی کہنا بعد میں مکر جائیں کیا جاتا ہے. پہلے بھی تو عمران خان پہ یہی الزام ہے کہ مکر گیا تھا, نہیں سمجھ رہے تو ہو سکتا ہے. لیکن نجم سیٹھی صاحب اور یہ سارے پرانے پسٹن جو ہے نا, اب ان کا گیم اوور ہے پاکستان میں. ان کو نہ کوئی دیکھنا چاہتا ہے, نہ ہی ان کے کوئی تجزیے, نہ ہی ان کی کوئی چیزیں درست ثابت ہو رہی ہیں. اور جن کے کہے سنے پہ یہ لوگ چلتے ہیں, وہ بیچاروں کے لیے تو خود نئی چیزیں وقوع پذیر ہو رہی ہیں. ان کے تو اپنے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں, ان کو تو خود نہیں سمجھ آ رہی کہ کیسے کاؤنٹر کریں اور کیا کریں. الیکشن سے لے کے اب تک تو پھر ایسا ہی لگتا ہے کہ عمران خان کو سپورٹ کر رہے تھے, اس کے خلاف تو نہیں تھے, کیونکہ اس کے خلاف تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکے, کوئی ریئل ڈینگ اس کو نہیں ڈال سکے اب تک. تو یا انکیپیبلٹی ہے یا سپورٹ ہے. اب اس میں جب آپ نجم سیٹھی صاحب سے پوچھیں کہ ہاں جی کیا سین ہے جی, وہ سپورٹ کر رہے ہیں کہ ان کے اینٹی ہیں. اینٹی ہیں تو بالکل انہوں نے کوئی عمران خان کو ڈیمیج نہیں کیا. گارڈین کی رپورٹ تھی نا کہ عمران خان مزید پاپولر ہوں. تھینک یو ویری مچ اسامہ صاحب. عمران خان مزید پاپولر ہوئے. ناظرین اجازت دیں, پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.